بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو مکروہات دفن۔ مکروہات دفن میں سے پہلا مکروہ عمل جس کی جانب فقہاء عظام نے توجہ دلائی وہ یہ کہ میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب لے جایا جائے، لیکن اگر میت اس دوران خراب ہو جائے اور میت کی توہین ہو تو ایسی صورت میں تو حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ لے جانا کسی مقام مقدس کی جانب ہو تو ایسی صورت میں اشکال نہیں ہے، اور اس کا طریقہ عام طور پہ یہی ہے کہ پہلے دفن کر دیا جاتا ہے اور بعد میں کسی دوسرے شہر کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی جتنا جلد دفن کیا جائے اتنا بہتر ہے، اور اس شہر سے اس شہر لے جانا خصوصاً اس وقت کے جب لاکھوں کا خرچہ ہو رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسی شہر میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن ہاں، اگر اس شہر میں دفن کرنے کی وجہ سے بعض سیاسی یا بعض آفیشیل کاموں میں پرابلم ہوتی ہے تو ممکن ہے کراہت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کسی شہر میں مر گیا اور اس کے بہت سارے کام ڈسٹرب ہو جائیں گے اس شہر میں جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ واقعاً مرا یا نہیں مرا۔ یہ وہ امور ہیں کہ جن کے بعد یہ کراہت قطعاً ختم ہو جائے گی۔ دوسرا مکروہ عمل یہ کہ ایک ہی قبر میں ایک سے زیادہ مردوں کو لٹایا جائے۔ البتہ اس عمل کے بارے میں عام طور پر احتیاط ہے کہ اسے مکروہ نہیں بلکہ جائز ہی نہ سمجھا جائے تو بہتر ہے، احتیاط بہت زیادہ ہے۔ البتہ جب کہیں زلزلہ آئے یا کوئی اور آفت آئے تو ایسی صورت میں ایک گڑھا کھود کے بہت سارے مردوں کو البتہ شرائط کے ساتھ اگر دفن کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کراہت ہے عام حالات میں۔ تیسرا مکروہ عمل یہ کہ میت کو اپنے گھر میں دفن کیا جائے، البتہ اس وقت کہ جب ضرورت نہ ہو، لیکن اگر ضرورت ہو، کوئی اہم مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں یہ کراہت ختم ہو جائے گی۔ چوتھا مکروہ عمل یہ کہ میت کو ایک دم سے قبر میں لے جایا جائے، بلکہ مستحب عمل کیا ہے کہ میت کو قبر کے 2-3 ہاتھ کے فاصلے پر رکھا جائے، پھر آہستہ آہستہ 3 دفعہ قبر کی جانب لے جایا جائے۔ لیکن اگر ایک دم سے لائے اور میت کو قبر میں اتار دیا تو یہ عمل حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ پانچواں مکروہ عمل یہ کہ باپ بیٹے کی قبر میں اترے۔ اور چھٹا مکروہ عمل یہ کہ عزیز اور اقربا یعنی قریبی رشتہ دار قبر پر مٹی ڈالیں۔ ساتواں مکروہ عمل یہ کہ کسی اور کی قبر کی مٹی کو قبر پر ڈالا جائے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ جس قبر کی کھدائی کی ہے وہی مٹی قبر پر ڈالی جائے۔ آٹھواں مکروہ عمل یہ کہ قبر کے اندر کچھ سیمنٹ سے یا چونے سے کام کیا جائے یا گلکاری کی جائے، البتہ اگر قبر کے باہر کام کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نواں مکروہ عمل یہ کہ 4 کھلی ہوئی انگلیوں سے زیادہ قبر کو بلند کیا جائے، لیکن اگر بلند کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ مکروہ عمل ہے عام افراد کے لیے، لیکن اگر کسی اعتبار سے کوئی شخص خاص اہمیت رکھتا ہے دین میں تو پھر 4 انگشت سے زیادہ بلند کرنا اور قبر کو بہت زیادہ محکم کرنا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ 10واں مکروہ عمل یہ کہ قبروں کو بہت زیادہ بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ بنایا جائے، البتہ اگر قبریں ماں باپ کی ہیں تو جب تک اولاد زندہ ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر قبر انبیاء اور ائمہ اور علماء اور بزرگان دین کی اور جنرلی کہا جا سکتا ہے ایسے افراد کی کہ جن کی قبر کا تعلق دین سے ہے، ان قبروں کی تجدید بنا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 11واں مکروہ عمل قبر پر کوئی عمارت بنانا، البتہ یہ حکم بھی ان افراد سے ہے کہ جن کی دین میں کوئی اتنی اہمیت نہیں، لیکن اگر ان کی ہستی دین میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو تو ایسی صورت میں قبر پر عمارت بنانا مکروہ عمل نہیں ہے۔ 12واں مکروہ عمل یہ کہ قبر کو بجائے مسطح کرنے کے اس طرح سے ابھار کے بنایا جائے جیسے کہ اونٹ کا کوہان۔ یہ عمل مکروہ ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط واجب اس سے بچا جائے، یہ علامت ہے خوارج کی۔ 13واں مکروہ عمل قبروں کے آس پاس، مومنین کے قبور کے آس پاس گندگی کرنا۔ 14واں مکروہ عمل ہے بلا کسی ضرورت قبروں پر چلنا۔ ضرورت سے کیا مراد؟ ضرورت سے مراد فرض کریں کسی نبی اور امام کے ارد گرد قبریں ہیں، اب وہاں پر
فرش بچھا دیا گیا ہے تاکہ لوگ آرام سے آ سکیں نبی اور امام کی قبر کی زیارت کے لیے، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ اب یہ عمل مکروہ نہیں ہے۔ 15واں مکروہ عمل قبروں پر ٹیک لگانا، 16واں مکروہ عمل قبروں پر بیٹھنا، اور 17واں مکروہ عمل قبرستان میں ہنسنا اور قہقہے لگانا۔ یہ تھے چند مکروہات۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔